السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی الحمدللہ بہت ٹھیک ٹھاک، اور اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک، میری فیملی والے سب ٹھیک، میرا شوہر ٹھیک۔ آپ لوگوں کو سنائیں آپ کے بچے کیسے ہیں اور آپ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چلے جی، میں نے کہا کہ اسٹوری کا پارٹ 3 ڈالتی ہوں۔ جس کنڈیشن سے میں گزری تھی اور جس کنڈیشن سے میں نے یہ چیزیں جو ہے وہ سیو کی تھیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ 2 مہینے میری زندگی کے سب سے، میں سمجھتی ہوں کہ بیڈ دن تھے۔ میں وضاحت نہیں کر سکتی ان دنوں کی کہ جی میرے وہ ذہن میں کس طریقے سے سیو کیے ہوں، یہاں تک میرے خوابوں میں، میرے خیالوں میں ابھی تک وہ ذکر یا وہ چیزیں میرے آتی ہیں کہ مجھے وہ لینے آ گیا ہے، یا وہ اس نے مجھے مارا ہے، یا اس کی نظریں کس طریقے سے ہیں، وہ کیا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ شادی کس طریقے سے ہوئی، اور جس کو دیکھنی ہے، جس نے فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھی ہے، تو وہ پلیز میرا پارٹ 1 اور پارٹ 2 بھی ضرور دیکھیے، پارٹ 3 میں ڈاؤن لوڈ ڈال رہی ہوں اس میں۔ چلے جی، میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان لوگوں نے ہماری چیکنگ کرنا شروع کر دی کہ جیسے ہم لوگ کوئی چور ہیں، اور ہماری جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا گناہ کر دیا ہم لوگ۔ ان لوگوں کو یہ تھا کہ جی ماں بیٹی نے مل کر جو ہے وہ اپنے بھائی کو بھگا دیا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ شادی نہ کریں۔ بھائی وہ تو اس کے نصیب میں نہیں تھا، الحمدللہ ابھی اس کی 2 بیویاں ہیں اور صحیح خوشحال زندگی میں گزار رہا ہے، اس کے نصیب میں وہ نہیں تھی۔ چلیں جی، میرے ماں باپ تو جی گھر چھوڑ کے چلے گئے، اور میرے ابو نے مجھے سہارا بھی دیا، سمجھایا بھی کہ نہیں کرنا ایسے۔ اچھا ان کو وہ تو چلے گئے، اس کے بعد جی میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میرے ہسبینڈ نے بہت بیڈ بیہیویئر رکھا، میرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ میرے ماموں نے مجھے بہت کچھ سنائی، اتنا سنایا کہ جس کے کوئی حد نہیں، جتنا ان سے بسلا۔ میرے یہ ہے کہ ہم لوگ گالی گلوچ نہیں دیتے، میری عادت بھی نہیں ہے، اور ہماری فیملی میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا اس چیزوں کو، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ سندھ میں جو ہے وہ جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے مجھے گالی گلوچ دی بار بار فون پہ۔ اچھا جی، جب میرے ماں باپ جی یہاں سے وہاں گئے تو وہاں سے ان کو کچھ جو ان کو ادھار پیسے ملے، وہاں سے انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹکٹ ہو گئی ہے ہماری، ہم نوابشاہ پہنچے ہوئے اسٹیشن پہ، اور ہم یہاں سے اب جو ہے وہ چلے جائیں گے، تھوڑی دیر میں ہماری ٹرین آنے والی ہے۔ جی وہ جی ٹرین میں جی چلے گئے، وہ سفر کیسا رہا ہوگا، ساری رات بس میری ماں بتاتی ہیں، اب میری ماں کی سٹوری سنیں کہ دیر روتے پیٹتے رہے مشکل سے، وہاں لوگوں سے پوچھ کے یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بتایا یہاں پہ گرا ہے لڑکا، اور یہاں پہ ہوا تھا، اس کو یہاں اس ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں۔ اچھا جی، کہہ رہی امی لوگ بتا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں اتنا کہہ رہے ہم وارڈ کے اندر گئے کہ یہ ہاسپٹل ہے، یہاں کوئی ایسا لڑکا آیا ہے جس کو جو ٹرین سے گر گیا ہے۔ وہاں بھی پہنچے، کہہ رہی بس بھاگم بھاگ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی مطلب نظر ہی نہیں آیا کہ جی، کہہ رہے سمجھ ہی نہیں آئی ہمارا بیٹا کہاں ہے، کیونکہ وہ تو بے ہوش تھا۔ ہم تو وہاں سے فون کر کے بس یہ کہ بھئی آپ ہمیں ان سے بات کروائیں، وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، کہ وہ بات نہیں کر سکتا، اسے ہوش نہیں ہے۔ مجال ہے کہ جی ہم اتنا پریشان، اللہ بھلا کرے، اب پتہ نہیں زندہ ہے، پتہ نہیں، جھوٹ تو نہیں کہہ رہے وہ لوگ، ایسے ہی بس من گھڑت کہانیاں بنا رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ دکھ ہی اسی چیز کا تھا ہمیں۔ تو امی کہہ رہی ہے بس میں بھاگتی ہوئی ادھر گئی، وارڈ کی جیسے لائنیں بنی ہوتی ہیں، بیڈ بڑے ہوتے ہیں، کہتے مجھے نا ہلکی سی جھلک نا بھائی کے نا پاؤں کی پڑی، مجھے لگا کہ یہ علی ہے، یہی میرا بیٹا ہے، کہ امی کہہ رہی میں نے اس کے انگوٹھے سے اس کو پہچانا ہے کہ وہ پڑا ہوا ہے، کہ میرے ابو کو اس نے آواز دی کہ دیکھیں یہ تو نہیں ہے علی، تو دیکھو یہ تو نہیں ہے، تو اب ابو بھاگتے ہوئے آیا تو اس کو دیکھا تو اس کے پورے منہ پر پلستر تھا، اس کی ٹانگوں پر، اس کی ہاتھوں پر، مطلب اس کی شکل پہچاننے کے لائق نہیں تھی کہ یہ وہی ہے۔ کہ یہ امی اور ابو کے اتنے دار و روئیں، اتنے روئیں کہ بس اللہ پاک نے اس کو نئی زندگی تو دی، لیکن اس کی جو کنڈیشن تھی، اس کی کمر کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے پورا پاؤں کا پنجہ ٹوٹ چکا تھا برے طریقے سے، اس کے ایک شولڈرز پہ اتنی چوٹیں آئی ہوئی تھیں، مطلب ایسا کوئی انگ نہیں تھا جہاں اس کے زخم کے نشان نہ ہوں۔ میری بہن اس دنوں میں پشاور گئی ہوئی تھی، تو وہ وہاں رہتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے چاروں صوبے گھر پہ ہی بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اس کا بھی میں بتاؤں گی کہ کون سی بھابھی ہے اور کون کس سے شادی ہوئی ہے ہماری۔ چلیں جی، اس کے بعد جی وہاں میرے خاندان، وہاں میرے سسرالی جن کا جو بیہیویئر میرے ساتھ بہت بیڈ طریقے سے تھا، بہت برا طریقے سے تھا، وہاں سے انہوں نے علی کو جو ہے 2-3 دن تک وہ لوگ وہاں رہے ہیں۔ وہاں رہنے کے بعد بس میرے باپ نے میرے ماموں کو فون کیا کہ ہم لوگ کچھ دنوں کے اندر کراچی واپس آئیں گے، اور جو ہے نا آپ بیٹی کو جو ہے وہ ہمارے فرزانہ کو جو ہے آپ لوگوں نے جو ہے کراچی بھیجنا، کیونکہ ماں اکیلی ہے اور بڑی بیٹی بھی یہاں نہیں ہے، تو اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کو بھیج دینا۔
تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم بھیج دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ امی لوگوں نے بس والی کی دیکھ بھال 2-3 اتنا کر سکے کہ جتنا وہ چل سکے، یا تھوڑے وہ چل نہیں سکتا تھا، وہ کھڑا نہیں ہوتا تھا ابھی ٹانگوں پہ، وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، نہ ہی اس میں جو ہے وہ اتنی طاقت تھی۔ ابو بھی اس سے بڑی مشکل سے ان لوگوں ٹوبا ٹیکسی نے پھر ٹرین کروائی، اور پھر وہ لوگ واپس جو ہے وہ کراچی کی طرف روانہ ہوئے۔ ان دنوں میں امی لوگ 2 دنوں کے اندر جو ہے وہ کراچی پہنچ گئے۔ اس کے بعد جب پہنچے تو میرے ابو نے فون کی ماموں کو کہ اس کو بھیجو، کیونکہ اس کی ماں اکیلی ہے، میں بھی گھر پہ کام پہ ہوتا ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں، کیونکہ اس کے اتنا مسئلہ تھا کہ اٹھنا بیٹھنا بڑا کیا نام ہے، واش روم وغیرہ جانے کے لیے بھی اسے تکلیف۔ میری ماں اتنی طاقتور نہیں تھی، اتنے بڑے ہٹے کاٹے مرد کو اٹھا کے یہاں لے کے جاتی ہیں، جو بھی تھا انہوں نے اس کو بھیج دو، چلو کم سے کم یہ کھانا وانا بنا کے دے دے گی نا۔ اللہ حافظ۔ اس کے بعد جی پھر وہ لوگ جو واپس آ گئے کراچی، ابو نے ان کو فون کر کے بولا کہ جی اس کو اچھا جی، ان دنوں میں کوئی الیکشن کا کوئی پروگرام تھا، یہ 2013 کی بات میں بتا رہی ہوں۔ تو وہ لوگ جو ہے ان لوگوں نے جی مجھے وہاں سے کراچی بھیجنے کے لیے منع کر دیا کہ نہیں ہم اس کو نہیں بھیجیں گے، ابھی فی الحال ہمارے کام ہو رہے ہیں، میرا بیٹا فارغ نہیں ہے تو ہم ابھی نہیں بھیج، فارغ ہوگا تو ہم، بس کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے بہانے بنانے کی بہت کوشش کی۔ میں دن رات دعائیں کرتی تھی کہ اللہ پاک کوئی ذریعہ نکال، مجھے اس عذاب سے باہر نکال، بس میں اٹھتے بیٹھتے میں دعا کرتی تھی، میں کہ اللہ پاک کوئی ذریعہ بنا میرے لیے۔ بظاہر تو علی کا ایکسیڈنٹ یا اس بھائی کا ایکسیڈنٹ جو تھا میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن یہ تھا کہ میری لیے زندگی کی ایک امید تھی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں جی ہم اس کو بھیج رہے ہیں، لیکن 2-3 دنوں کے اندر جو ہے نا اسے واپس بھیجنا۔ اب میں نے کہا اب 2-3 دنوں میں کیا فائدہ اس کو بھیجنے کا، کرایہ ضائع کرنا، اوپر سے وہاں سے واپس آئے گی لڑکی کو، پھر دوبارہ سے تم لوگ اس کو بھیجو گے، پھر یہ تو صحیح بات نہیں ہے۔ لیکن خیر ابو نے کہا اس کو آنے تو دو، بس ابو نے مجھے اتنا کہا کہ ضرورت کے جو سامان ہے وہ اپنا لے لینا، وہاں سے بھی لے لینا وہاں سے۔ میں نے بس فٹافٹ میں نے کہا ٹھیک ہے، 2 دن کے اندر جب میری تیاری انہوں نے میں نے کی، اور میرے ساتھ پھپھو کو جو تھے میری ساس تھی ان کو انہوں نے بھیجا میرے ساتھ کہ اس کو لے کے جاؤ، تمہیں راستہ پتہ ہے، تم پڑھی لکھی ہو، تم آرام سے پہنچ جاؤ گی کراچی۔ میں نے کہا جی الحمدللہ میں پہنچ جاؤں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے بس فٹافٹ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ لیے، اور تھوڑا بہت جو سامان تھا میں لے کر واپس، میرے ہسبینڈ نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا، اور ہم وہاں سے نوابشاہ سے، وہاں بھی جب ہائر وغیرہ کی گاڑیاں چلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی منی گاڑیاں چلتی ہیں، وہاں سے میں یہاں نوابشاہ یہاں اتری، کیا نام ہے، سراب گوڑ سے یہاں پہ پھر میں اپنے گھر یہاں پہنچی خیریت سے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا، میری بہن بھی آ چکی تھی اس وقت پشاور سے، اتنی بری حالت تھی میری کہ لوگ پہچان نہیں سکے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کس طریقے سے ہوگی، کیا تم نے اپنا رنگ و روپ چیزیں کیا کر دی ہے تم نے خود کو۔ وہ لوگ مجھے پہچان نہیں پائے کہ میں وہی ہوں جو یہاں سے گئی تھی، مطلب میری حالت اتنی خراب تھی۔ تو میں نے کہا ہاں بس ایسے ہی کیا کو پتہ تھا، میں کیا بولتی، کسی کو پتہ تھا میری کنڈیشن کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی پارٹ 2 میں انشاءاللہ کل ڈالوں گی، کیونکہ ابھی میں چھوٹا مجھے بہت تنگ کرا، اس کی نیند کا ٹائم ہے۔ چلو جی دعاؤں میں یاد رکھے گا کہ آگے جی یہ اس کا کیا ہوا تھا، آگے کس طریقے سے میں وہاں سے اس طرف کراچی میں آئی تھی، اور آگے کتنی لڑائیاں ہوئی تھیں، میں انشاءاللہ آپ کو کل بتاؤں گی۔ چلو جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔